بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں سے قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے اس رکوع کے شروعات ہی میں جو الفاظ لائے اس میں اللہ نے عقیدہ توحید کا اعادہ کیا، عقیدہ توحید کو دہرایا کہ کرنے دھرنے والی ذات سب اللہ کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام، ساری طاقتیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ایک جملے کے اندر اللہ نے بات کو سمیٹ دیا، جامع تعلیم دی، اور جامع تعلیم ہی سے اللہ نے سورت کی شروعات بھی فرمائی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ہدایت نامہ ہے سراسر متقیوں کے لیے، اس میں کامیابی ملے گی۔ اور یہ احکامات اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ دنیا میں ہم بھی اللہ کی ملکیت ہیں، اور اللہ کو کامل مکمل اختیار رہتا ہے کہ وہ اپنی چیزوں میں جس طرح چاہے، مالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو جس طرح چاہے استعمال کرے اور جس طرح چاہے اپنے بندوں کو حکم دے۔ تو جامع تعلیم سے سورہ بقرہ شروع ہوئی، اور عقیدہ توحید پر، اور پھر آخر میں دعاؤں کے الفاظ پر اللہ تعالیٰ اس سورت کو مکمل فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے یہاں فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ تمام چیزیں اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں، چاہے وہ آسمانوں میں ہوں یا زمین میں ہوں، اللہ کی ملکیت سے باہر نہیں ہے۔ لہذا اب اس کے بعد جامع لفظ بولا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے نفسوں میں تمہارے نفسوں سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے یا جس کو تم چھپاتے ہو، یعنی جو حالت تمہاری لوگوں کے سامنے نہیں ہے یا جو حالت تمہاری لوگوں کے سامنے ہے، یعنی جو اعمال ایسے ہیں جن کو تم لوگوں کے سامنے کرتے ہو، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج وغیرہ، جو لوگوں کے سامنے ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے، اور جو لوگوں کے سامنے نہیں ہے، تنہائی میں کرتے ہو یا تمہارے دلوں سے وہ اعمال صادر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر صبر ہے، اس کا تعلق یہ دکھانے سے نہیں ہے، شکر ہے، اس کا تعلق زبان سے ہے، تواضع ہے، قناعت ہے، قناعت ایسی صفت ہے آپ اس کو اعضاء سے ظاہر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ایک چیز ہے سخاوت، سخاوت ہے آدمی کے مزاج میں،
اس کو اعضاء سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے بہادری، انسان کا دل بہادر ہے، بہترین صفت ہے، لیکن آپ کے دل کی بہادری یہ اللہ جانتا ہے۔ آپ کے اندر کی چھپی ہوئی تواضع یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ انسانوں کے اعتبار سے تو چھپے ہوئے ہیں، اعمال کا کرنا یا آپ کی خوبی یا آپ کے دل کی برائی۔ مثال کے طور پر حسد ہے، اب آپ اس کو نہیں دکھا سکتے کسی کو، کینہ ہے، کپٹ ہے، دل میں دوسروں کے لیے یہ گندے خیالات، گندے جذبات ہیں، یہ سب سے مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ چھپا ہوا ہونا انسانوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے دونوں حالتیں برابر ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا تمہاری جو کچھ بھی حالت ہو یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے حساب لے گا۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ سود سے بچو، لیکن دل میں تمنا ہے کہ مال میں اضافے کے لیے حلال اور حرام کو نہیں دیکھنا، اور آپ نے لیا اور دنیا والوں سے آپ نے اس کو چھپا لیا، تو لوگوں سے تو آپ چھپا سکتے ہیں، اللہ کی ذات سے کوئی کام مخفی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پیچھے ایک جملہ آیا تھا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت کو، گواہی کو مت چھپاؤ۔ جہاں نوبت آئے گواہ بننے کی، شرعی معاملات میں ہو یا دینی معاملات میں ہو یا دنیاوی معاملات میں ہو، تو گواہ بنا کرو۔ اب آپ گواہی کو چھپاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کون دیکھنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اس معاملے میں گواہ ہوں، اور گواہی کو چھپانے کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ میں لوگوں سے چھپا لے جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا یحاسبکم بہ اللہ، تمہارا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ ہر ایک عمل کا حساب لے لے گا۔ بڑے احکامات اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمائے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ 1000 احکام، 1000 چیزوں سے نفی نہیں، اور اسی طرح مواعظ، تمام باتوں کا خلاصہ اللہ نے ایک جملے میں سمیٹ دیا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ جو کچھ بھی کرو گے، یعنی احکامات کی پابندی کرو گے یا احکامات سے روگردانی کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، جو کچھ کرو گے یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے مکمل حساب لے گا۔ یہ تمام احکامات کے خلاصے کے طور پر اگر یہ کہیں کہ ٹائٹل کے طور پر اللہ نے اس کو یہاں آخر میں بیان کر دیا اور ایک جامع لفظ بول دیا، اس کے آگے اب کچھ اور بولا نہیں جا سکتا، اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا، اور اس کے بعد اللہ نے اپنی شان بھی بیان فرمائی کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ چاہیں گے معاف بھی کر دیں گے۔ اللہ غفار الذنوب بھی ہیں، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، لیکن غفار الذنوب سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ بس اب جو چاہو کرو۔ اللہ نے اپنی صفت قہار بھی ذکر فرمائی، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہیں گے اللہ عذاب دیں گے۔ لہذا امید اور خوف اسی کو کہا جاتا ہے کہ مومن کے اندر اللہ کی ذات سے امید بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی من چاہی زندگی گزارے، اور اس کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا خوف نہیں جس طرح جانوروں کا سے آدمی ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے کہ وہ پھاڑ کھائے گا، بلکہ خوف سے مطلب اللہ کی ذات کا احترام۔ جس طرح مثال کے طور پر آدمی کے دل میں ماں باپ کی عظمت ہوتی ہے، وہ ماں باپ سے خوف تو کھاتا ہے، لیکن ان کی عظمت کی وجہ سے ہمت نہیں کرتا کہ میں ماں باپ کی نافرمانی کروں۔ اسی طرح سے اللہ جو ہزاروں ماں باپ سے محبت کرنے سے زیادہ اللہ ہزاروں گنا محبت کرتے ہیں، تو اللہ کا خوف
اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی مضمون کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالی عذاب بھی دے دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر مکمل قادر مطلق ہے۔ یہ مضمون اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد دعائیہ الفاظ ہیں جو اگلی آیات میں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، لیکن حساب و کتاب تو لیا جائے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔